وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق 7ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان مینا کی طرف چلتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے اور اپنے صاحبزادے کو چہرے کے بل لٹا دیے، اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے فرمایا تھا کہ ابا جان، میرے 2-3 مشورے ہیں، تجاویز ہیں، اس کو قبول کر لینا۔ پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اس واسطے کہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں گے اور میں تڑپتا رہوں گا، بے چین ہو جاؤں گا، بے قرار ہو جاؤں گا تکلیف کی وجہ سے، کہیں آپ کے دل میں میری محبت جوش نہ مارے اور آپ اللہ کے حکم میں تاخیر کرنے والے نہ بن جائیں، اس واسطے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو ذبح کرتے وقت کہیں میں ہاتھ اور پیر مارنے لگ جاؤں تکلیف کی وجہ سے، تو اس موقع پر کہیں آپ کے دل میں میری محبت جوش نہ مارے اور آپ اللہ کے حکم میں تاخیر کرنے والے نہ بن جائیں اور اللہ کو آپ کی یادہ کہیں پسند نہ آئے، اس واسطے آپ میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیجئے۔ تیسرا مشورہ یہ دیا کہ ابھی اس وقت جو کپڑے میں پہنا ہوا ہوں، ان کپڑوں کو اتار دیجئے۔ ظاہر ہے جب آپ مجھے ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوگا تو یہی کپڑے بطور کفن میرے کام آئیں گے، اس واسطے میرے جسم سے کپڑوں کو اتار دیجئے۔ میرے دوستو، اندازہ لگائیے کہ کیسی محبت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے، کیسے اطاعت شعاری کا آپ نے معاملہ فرمایا، وفاداری کا آپ نے معاملہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اب ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ میں چھری لیتے ہیں اور گردن پہ چلانا چاہتے ہیں، گلے پہ چلانا چاہتے ہیں، اور چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی، بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن گلا کٹتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر اس چھری کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پتھر پر وہ چھری گر جاتی ہے تو وہ چھری اتنی تیز دار اور اتنی تیز تھی کہ وہ پھینکنے کے نتیجے میں پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ اتنی تیزدار چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم اور نازک گلے کو نہیں کاٹ سکی۔ میرے دوستو، چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ضرور ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی۔ پانی میں غرق کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر پانی غرق نہیں کر سکتا۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت ضرور موجود ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی۔
آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھری ہے کہ آپ کے گلے کو، آپ کے گردن کو نہیں کاٹ رہی ہے۔ اور جب آپ اٹھا کے پھینک دیے اس چھری کو تو وہ پتھر پہ گری تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری سے خطاب کر کے کہنے لگے، آخر تجھے کیا ہوا کہ تو اسماعیل کے نرم اور نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو گویائی عطا فرمائی۔ وہ چھری کہنے لگی کہ الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، ابراہیم تیری خواہش تو یہ ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کروں، اسماعیل کو کاٹوں، اور رب جلیل کی خواہش یہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو نہ کاٹوں، تو میں تیری بات مانوں کہ اللہ کی بات مانوں؟ میں تو وہی کام کروں گی جس کا میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے۔ میرے دوستو، علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ جبرائیل، تم نے کبھی اپنی پوری قوت اور توانائی خرچ کی ہے؟ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے 4 موقعوں پر اپنی پوری توانائی اور اپنی پوری قوت کو خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل سے پوچھے کہ وہ 4 موقع کون سے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا، پہلا موقع تو وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور جب آپ بیچ آگ میں پہنچے اور رسیوں کو کاٹ دیا گیا اور آپ آگ کے قریب ہیں، گرنے کے بالکل قریب ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل جلدی کر۔ اس وقت میں مقام سدرہ پہ تھا، اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جلدی کر اور حضرت ابراہیم کے پاس جا اور جا کے اس آگ کو اپنا پر مار کے ٹھنڈی کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس موقع پر مقام سدرہ پہ موجود تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تو میں فوراً آنے واحد میں اس جگہ پہنچا اور اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے ارادے سے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور بولی میں اتار رہے ہیں اور آپ پانی کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل جلدی کر، جنت سے ایک تخت لے کے جا اور یوسف کے پانی میں پہنچنے سے پہلے تو اس تخت کو پانی پر بچھا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس موقع پر سدرہ سے جنت گیا، وہاں سے ایک تخت لیا اور آنے واحد میں اس جگہ پہنچا، اور یوسف کے پانی میں پہنچنے سے پہلے میں اس پانی پر وہ تختہ بچھا دیا۔ 2 موقع۔ تیسرا موقع یہ ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ کے چہرے انور سے خون رستا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل جلدی کر، میرے محبوب کو ان کافروں نے، بدماشوں نے اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے انور سے خون رستا ہوا زمین کی طرف آ رہا ہے، تو فوراً جا اور جا کے اس خون کو ہوا میں بکھیر دے۔ اللہ کے نبی، میں اس وقت مقام سدرہ پہ تھا، اللہ کا حکم آیا تو میں فوراً وہاں سے آپ کے پاس پہنچ گیا اور خون رستا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا، اور میں نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہوا میں بکھیر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون اگر زمین پر گر جائے گا، قیامت تک کبھی اس جگہ گھاس نہیں اگے گی، اس واسطے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لے اور ہوا میں بکھیر دے۔ میں نے ہوا میں بکھیر دیا۔ چوتھا موقع یہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اپنی چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے، چند سیکنڈ کا وقت ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل جلدی کر، جنت سے ایک مینڈا لے جا اور اسماعیل کے بدلے میں ذبح کر دے. میں فوراً جنت سے ایک دمبا لیا، ایک مینڈا لیا اور آنے واحد میں اس جگہ پہنچا. ابھی چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے حضرت اسماعیل کے گردن اور گلے کی طرف جا رہی تھی. آنے واحد میں جنت سے مینڈا لیا اور اس جگہ پہنچا اور اسماعیل کے بدلے میں اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ذبح اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹ رہا ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا. ارے ہم نے تم کو خواب میں ایک منظر دکھایا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، لیکن تم نے اس خواب کو اتنا سچا کر کے دکھایا، اتنا سچا کر کے دکھایا. اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہر صاحب استطاعت پر قربانی کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، رہتی دنیا تک کے صاحب استطاعت مسلمانوں پر اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا.